قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر جلسہ امیر صوبائی جمعیت الحدیث مولانا سعید احمد صاحب بستوی حفظہ اللہ، جماعت المسلمین محسرہ کے امیر اور ذمہ داران حفظہم اللہ، ونی اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے دوست و احباب، خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج 12 ربیع الاول 1434 ہجری رائے گڑھ کے اس خطے میں آپ سے علم اور اس کے تقاضے کے موضوع پہ گفتگو کروں۔ دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج ہندوستان کے مختلف شہروں میں اور شہروں کے مختلف محلوں میں انتہائی دھوم سے عید میلاد النبی کا جشن منایا گیا۔ علم اور اس کے تقاضے پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک نظر اس پہ ڈال لیں گے، اگر علم ہے اور اس کا تقاضا بندہ پورا کرے تو کیا یہ جشن باقی رہے گا؟ اور اگر علم نہیں ہے، علم کے بغیر یہ جشن منایا جائے تو کیا یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور سچ اور حق بات کی وصیت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ علم کا پہلا درجہ کہ بندہ علم حاصل کرے۔ علم کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کو پہچاننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی علم ہے۔ اگر کسی نے اس علم کو نہیں سیکھا، نہیں پہچانا تو دنیا کی ساری ڈگریاں اس کے پاس ہو جائے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ کون؟ وہ جو اپنے خالق کو نہ پہچان سکے، وہ جو اپنے مقصد تخلیق کو نہ پہچان سکے کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، مجھے کس نے بنایا، کیوں پیدا کیا، دنیا کیا ہے، دنیا کے بعد کا مرحلہ کیا ہے۔
علم وہ ہے جس سے بندہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے۔ اللہ نے فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے وقت کی قسم کھائی۔ ہم عصر اور مغرب کے بیچ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے۔ بعض علماء نے لکھا، امام راضی کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں بیٹھ کر کے برف بیچ رہا ہے۔ پہلے جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو راستے میں بیٹھ کر کے برف بیچے جاتے تھے۔ اب فریج وغیرہ کا زمانہ آ گیا تو بہت پیچھے چلی گئی وہ چیزیں۔ کہہ رہا کہ لوگوں جلدی سے میرا برف خرید لو ورنہ یہ گل جائے گا۔ کہتے ہیں امام راضی کہ میں نے اس شخص سے سورہ العصر کی تفسیر سیکھی کہ انسان کی زندگی ویسے ہی گھٹ رہی ہے، گل رہی ہے جیسے برف گل رہا ہے۔ برف گل گیا، بیچنے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر برف کسی نے خرید لیا تو اس کا وقت بھی کام میں آ گیا، اس کا سرمایہ بھی اسے مل گیا۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ برف کی طرح پگھل رہا ہے، اور پگھلنے کے بعد آدمی ختم ہو جائے گا، پھر اپنے خالق سے ملے گا۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو علم حاصل کرے، وہ علم جس سے بندہ رب کو پہچان سکے۔ اور رب کو نبی کے بغیر اگر کوئی پہچاننا چاہے گا تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے ہوئی۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا ایک جز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انبیاء کی جو بعثت ہوئی، اللہ نے نبیوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم غیروں کی عبادت کرتے ہو؟ عبادت اللہ کی جائے گی۔ سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی، لیکن عبادت منمانی نہیں کی جائے گی، بلکہ کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی عبادت کا، اللہ کی بندگی کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اسی طریقے پہ جب ہم عبادت کریں گے تو وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرے گی۔ اور اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور عبادت میں منمانی کر دی تو وہ عبادت ہمارے لیے وبال جان اور مصیبت بن جائے گی۔ میلاد النبی منانے والے اگر عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں تو وہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ کا اقرار یہ سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے سامنے اس عبادت کا ثبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونا چاہیے۔ سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، سنت سے بڑا کسی کا کلام نہیں ہوتا۔ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا فرمان، یہی دو چیزیں ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری رہنمائی اور ہماری زندگی میں جتنا زیادہ مضبوطی سے قائم اور نافذ ہوگی اتنا زیادہ بندہ رب سے قریب ہوگا۔ تو والعصر میں اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ آدمی جو ایمان لائے۔ ایمان علم یہ ایک ہی چیز ہے۔ ایمان کہتے ہیں کہ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اسی کا نام علم ہے۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ کے نبی کو پہچاننا، دین اسلام کو دلیلوں کے ساتھ پہچاننا، یہی علم ہے۔ اور جب انسان کے پاس توحید کا علم آ گیا، سنت کا علم آ گیا، دین اسلام کو پہچان گیا، تو پھر وہ عمل الصالحات، دوسرا درجہ یہ علم کا ہے کہ بندہ خود نیک عمل کرے، نیکی کرے۔ آج علم والوں کی کمی نہیں ہے، ڈگری والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن عمل کی دنیا میں آپ بہت سارے لوگوں کو کورا پائیں گے، عمل میں ادھورا پائیں گے۔ اللہ کے ہاں علم اسی وقت جو ہے شرافت کا سبب بنے گا جب اس علم کے مطابق بندہ عمل کرے، اور اگر علم کے مطابق بندہ عمل نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب فيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به۔ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک کہ 4 سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے مجمع میں حاضر ہوں گے۔ مجمع ہر طرح کا ہوتا ہے، یہ اجتماع کا مجمع ہے، کوئی شادی بیاہ کا مجمع ہے، 2 تاریخ کا محصلہ کا اس سے بڑا مجمع ہوگا، عید بقرعید کا مجمع ہوتا ہے۔ حشر کے میدان اور قیامت کے مجمع کو یاد کرو، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں وہ
جسے اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلا سوال کہ عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال علم کے مطابق عمل کتنا کیا، اور چوتھا سوال مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تقاضا ہے۔ اور پھر عمل کا بھی تقاضا ہوتا ہے، علم کے بعد عمل، پھر عمل کے بعد اس علم کی لوگوں کو دعوت دینا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب بندے کے پاس علم ہے، باعمل ہے، تو پھر لوگوں میں توحید کی دعوت دے۔ مشرک شرک سے روکنے کی دعوت نہیں دے سکتا، پجاری یا بدعتی بدعتوں سے لوگوں کو نہیں روک سکتا۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے موحد ہونا ضروری ہے، سنت کی دعوت دینے کے لیے سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو علم کے بعد عمل کا درجہ ہے، عمل کے بعد اس عمل کے لوگوں میں دعوت دی جائے، اور اس کے بعد جب کوئی دعوت دیتا ہے تو دعوت کا جو مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی، بھلائی کی دعوت دی، تو بھلائی پہ قائم رہنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس بھلائی کی دعوت دینے والے کو ملے گا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے کسی کو برائی کی دعوت دی تو برائی کرنے والے کو جتنا گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ اس برائی کا راستہ بتانے والے کو ملے گا۔ تو دعوت کا مقام بھی بڑا ہے، اور بے عملی اور بری دعوت کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ آج دنیا میں کوئی شرک کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کفر کی دعوت دے رہا ہے، کوئی بدعت کی دندنا کر کے دعوت دے رہا ہے، کہیں اباحیت کی دعوت ہے، کہیں تحلل ہے، کہیں بے پردگی ہے، کہیں فحاشی ہے، کہیں دنیا میں الگ الگ انداز کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، کوئی الحاد کی دعوت دے رہا ہے، کوئی سیکولرزم کی دعوت دے رہا ہے۔ مسلمانوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ جان لو کہ توحید ہی یہی کامیابی کا جو ہے سبب ہے، اور شرک سے برا کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی بھی شرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اللہ نے مشرکوں پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر کسی قبر پہ سجدہ کرنے والے کے پاس، کسی درگاہ کے پجاری کے پاس آپ جائیں اور اس سے آپ یہ سوال کریں آج کے اس دور میں کہ میرے بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، وہ کہے گا کیا سوال ہے؟ تو آپ سوال کریں کہ آپ یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو فوراً کہے گا شرک کرنا ہے۔ اگر اس سے یہ کہو کہ شرک کی کبھی معافی ہوگی، وہ کہے گا نہیں۔ آج بھی مشرک بھی، پجاری بھی یہی جواب دے گا، لیکن وہ شرک میں واقع ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی ایک بڑی تعداد اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے، مگر ایمان کے باوجود اپنے عمل کے ذریعے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علم کا تقاضا عمل ہے، اور عمل کا تقاضا دعوت ہے، اور دعوت جب دیں گے تو ایسا نہیں کہ کوئی کہے گا لاؤ مٹھائی کھلا لو، استقبال کر لو، نہیں۔ دعوت میں اب آپ دیکھیں کہ توحید کی سنت کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، کوئی کہے گا یہ تو اہل حدیث جو ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کوئی کہے گا سعودیہ سے پیسہ ملتا ہے، کوئی کہے غیر مقلد ہے، کوئی کہے گا یہ ان کو جو ہے دہشت گرد ہے۔ کتنے کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں؟ یہ سارے الزامات توحید کی دعوت کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اسی لیے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی جب دعوت دیں گے تو مشکلات آئیں گی، پھر وہاں صبر کی ضرورت ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بلا حساب بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے علم کا تقاضا کہ بندہ عمل کرے، پھر عمل کی دعوت دے، پھر دعوت میں آنے والی مشکلات پر صبر کرے۔ لیکن آج دنیا میں معاملہ ایسا ہے کہ لوگ علم حاصل نہیں کرنا چاہیں گے،
عمل بھی نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن دعوت دینا، تقریریں کرنا اور الگ الگ پروگرام کرنا یہ عام ہو گیا، لیکن علم اور عمل ہماری زندگی سے ختم ہوتے جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا پہلے حکم نہیں دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی جب آنا شروع ہوئی تو آپ اچھے خواب دیکھتے، جو خواب آپ دیکھتے تھے رات کو وہ صبح میں بالکل سچ ہو کر کے سامنے آ جاتا۔ اس کے بعد پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، پھر غار حرا میں جا کر عبادت کرتے، اور اس کے بعد ایک دن آیا کہ رب کا فرشتہ آ کر کے اس نے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئی، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے کہا پھر کہا اقرا، تو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ سینے سے دبوچا اور زور سے دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اور یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اتنا گھبرائے کہ واپس جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کہا کہ زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہو گئی، کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ چادر اڑا دی گئی۔ جب کپ کپی اور گھبراہٹ ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان کی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو صبر دیا، صبر اور دلاسا دلایا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ جیسے لوگوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آپ تو بے کسوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے آنسو پوچھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور عبرانی زبان میں توریت کے بہت بڑے عالم تھے۔ کہا کہ ذرا سا اپنے چچا زاد سے آپ تفصیل سن لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی۔ تو ورقہ نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس توریت لایا کرتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں اس شہر سے نکالے گی تو میں تمہاری مدد کرتا۔ تو آپ نے کہا کیا میری قوم مکہ سے مجھے باہر کر دے گی؟ تو ورقہ نے کہا یہ جو دعوت تم پر آئے گی، یہ دعوت کوئی بھی لے کے آیا ہے دنیا میں تو اس کی قوم نے اس کو شہر بدر کر دیا ہے۔ تو اس وقت کے پہلے وقت ورقہ دنیا سے رخصت ہو چکے، اور یہ ورقہ بن نوفل کو جب یہ تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے یہ بشارت دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے، اور آپ اقرا کے ذریعے اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کے ذریعے اللہ نے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا۔ یعنی علم کے بعد فوری طور سے جس چیز کا امت کو سبق دیا گیا کہ پہلے بندہ علم حاصل کرے، اور اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو یہ نہیں کہ اگر میں نے غلط جواب دے دیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو نہیں آتا، یا میں نے اگر جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان کو کچھ نہیں معلوم، جواب نہیں دیے، جیسا کہ عوامی مزاج ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علم کا تقاضا نہیں ہے، علم جو ہے اللہ کی خشیت عطا کرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے، اللہ کے بندوں میں علماء ہی سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ جس کے پاس جتنا گہرا علم ہوگا، جو عمل کی طرف جتنا زیادہ راغب ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ نیک بندے جن کی پیٹھ راتوں کو ان کے بستر سے الگ ہوتی تھی، اپنے رب کو خوف اور طمع کی حالت میں پکارتے تھے، یعنی رات میں تہجد پڑھتے، دن میں سرحدوں پر اسلام کی سرحد کی حفاظت کرتے، اور رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود خوف ان کے دل میں ہوتا، طمع ہوتی، ڈرتے رہتے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جب وہ دن کے شہسوار تھے، رات کے تہجد گزار تھے، تو پھر کس بات کا ڈر؟ وہ تو بہت نیک لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صدیق کی بیٹی یہاں وہ ڈر نہیں ہے جسے تم سمجھ رہی ہو، یہ ڈر انہیں اس بات کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو نیکی کی ہے، جو عبادت کی ہے، وہ ٹھکرا دی جائے، وہ قبول ہی نہ کی جائے۔ یعنی اپنے اعمال صالحہ کی عدم قبولیت کے خوف سے روتے تھے، عبادت کر لیتے، پھر روتے گڑگڑاتے کہ اللہ اسے ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد رکھتے جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فخر نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اسے ہماری جانب سے قبول فرما لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ تو علم عمل کا جو ہے راستہ بتاتا ہے، اور عمل بتاتا ہے کہ عمل صالح کی قبولیت کی اللہ سے دعا کی جائے۔ اگر اللہ نے عمل قبول کر لیا تب تو وہ کامیابی ہے، عمل رد کر دیا گیا تو ناکامی ہے۔ آج ہمارے یہاں عمل کی ٹھیکیداری بتائی جاتی ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے قرآن پڑھ کر کے میں نے فلاں کو بخش دیا۔ یعنی بخش دینا، کب کوئی چیز بخشتا ہے؟ کسی کو بخشش کب دیتا ہے؟ جب کسی کے پاس مال ہوتا ہے، لو یہ بخشش ہے، ایسا تو نہیں کہ نہیں ہے تو بخشش دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد بخشش کا مطلب یعنی آپ کو یقین ہے کہ یہ جو پڑھا ہے اس کی نیکی آپ کو مل گئی، جبکہ ہمارا معاملہ، نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ لیکن آج قرآن پڑھنے کے بعد بخشنے والا اکاؤنٹ میں جیسے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں نا، یہ چلو تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، کوئی درود شریف پڑھ کر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت کی بنیاد پہ کیا جانے والا عمل ہے۔ علم وہ ہے جو نبی کی اطاعت کا جذبہ سکھائے، رب کی بندگی کا صحیح طریقہ سکھائے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ نے جو روزی دے رکھا اس روزی کو خرچ کرتے، غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ علم جو ہے، علم سے بندے کے اندر تواضع آتی ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی آدمی ہو، یہ نہ سوچے کہ میں اگر کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم تو کیا ہو جائے گا۔ عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی حدیث سند کو حسن کہا ہے، کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان بلیغ وعظ فرمایا، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ اتنا بلیغ وعظ کہ اسے سن کر کے ہمارے دل دہل گئے، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی، اشکبار ہو گئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گفتگو تو آپ کی الوداعی گفتگو نظر آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ فَأَوْصِنَا، تو آپ ہمیں کچھ وصیت کر جائیے۔ تو آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ بزرگوں برتر کا تقوی اختیار کرو۔ آج ہم بڑی بڑی وصیتیں کرتے ہیں، لیکن تقوی کی وصیت نہ ہم اپنے لیے کرتے نہ دوسروں کے لیے۔ ہم میں سے ہر آدمی تقوی کا محتاج ہے۔ ہر آدمی جتنا زیادہ جو متقی ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، آپ نے حکم دیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ بلال نے اذان دینا شروع کیا، لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، ھذا رجل حبشی وھذا یؤذن، یہ حبشی سیاہ فام یہ اذان دے رہا ہے۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور یہ آیت اتاری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم میں سے اللہ کے نزدیک قریبی یا بزرگوں برتر وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ بندے کے پاس علم ہے، تقوی ہے، تو وہ اللہ سے قریب ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ بزرگوں برتر کا تقوی اختیار کرنا۔ والسمع والطاعہ،
اور امیر کی اطاعت کرنا، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اور اگر تمہارے اوپر کوئی غلام بھی امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنا، اور فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سنو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ اس مجلس میں ایسے تھے جو آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے، کچھ آپ کی وفات کے بعد تک زندہ رہے، کہا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف جب آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کدھر جبے زیادہ ہیں، کدھر پگڑیاں زیادہ ہیں، کدھر جھنڈیاں زیادہ ہیں، نہیں، اس سے تمہارا اختلاف حل نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ایسا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے، یہ علم کا تقاضا نہیں ہے۔ کسی کا کوئی مسلک نہیں، مسلک اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، اور دوسرے کا جو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا مسلک ہے، ان ائمہ رحمت اللہ علیہ مجمعین نے سب نے کہا ہے کہ نبی کی حدیث میرا مذہب ہے، سنت میرا مذہب ہے، تو یہ ائمہ کا جو مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے، ان اماموں کا جو مسلک ہے وہی صحابہ، انبیاء، تابعین، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ صحیح حدیث نبی کی وہی ہمارے لیے، وہی ہمارا مسلک ہے۔ فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے تو تم بھیڑ بھاڑ کا چکر یہ نہیں دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ علیکم بسنتی، تم میری سنت سے چمٹ جانا، سنت کو لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے ہدایت یاب خلفاء راشدین کی سنت سے چمٹ جانا، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو، ایاکم بمحدثات الامور، خبردار دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، علم یہی ہے کہ بندہ سنت کی پیروی کرے، کتاب پر چلے، نبی سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، اور اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تو بے عزتی ہو جائے گی، اسے سوچنا چاہیے کہ قرآن میں جب سب سے پہلی وحی آئی، جبرائیل نے کہا اقرا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ پہلا پیغام اس امت کو دیا جا رہا ہے کہ علم کا تقاضا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ بغیر علم کے اگر کسی نے دعوت دی تو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ آج یہی معاملہ ہے، علم نہیں ہے، آدمی کسی کی قصے کی کہانی کی کتابیں لکھ کر کے جیب میں ڈھوئے گا، بغل میں دبا کے دنیا میں دعوت کا کام کرے گا۔ قرآن و سنت کے علم سے وہ خالی ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ جہاں قرآن کا علم نہیں، سنت کا علم نہیں، اس علم میں کوئی خیر نہیں۔ علم کا تقاضا عمل ہے، تواضع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ امت کے لیے سبق ہے کہ علم نہیں ہے تو تواضع اختیار کا تو نہیں جانتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ سب سے پہلا اختلاف نبی کی وفات کے بعد سب سے بڑا اختلاف یہی ہوا، اور عام اختلاف نہیں تھا، ایسا اختلاف کہ ایسا لگا کہ تلوار چل جائے گی دونوں فریق کے درمیان۔ کیا تھا؟ ایک طبقہ کہہ رہا کہ نبی کی وفات ہی نہیں ہوئی، دوسرا فریق کہہ رہا نہیں نبی کی وفات ہو گئی۔ اختلاف تھا کہ نہیں؟ کتنا بڑا اختلاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کی وفات ہو گئی تو گردن جو ہے اس کی قلم کر دوں گا، تلوار سے اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت عمر کیا اپنی ضد پر قائم رہے؟ کیا اڑے رہے؟ حضرت عمر سے بڑا کون ہے اس امت میں؟ ابو بکر کے بعد کوئی ہے؟ صدیق کے بعد درجہ تو فاروق کا ہے۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پھر خطبہ دیا، اما بعد فمن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول تھے
جیسے آدم علیہ السلام آئے اللہ کے نبی تھے، نوح ایک رسول تھے آئے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے آئے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے آئے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے آئے چلے گئے، اسی سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آئے اور چلے گئے۔ سنو تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مر چکے۔ مات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کی وفات ہو گئی۔ کہتے ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ آج ہی یہ آیت اتری۔ کون کہہ رہا ہے؟ امت کے فاروق کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ان کا حال تھا میرے بھائیوں۔ ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی گئی، اطمینان ہو گیا۔ اسی وقت امت میں دوسرا بڑا اختلاف پیدا ہوا، اور بڑا اختلاف کہ نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا، جانشین کس کو بنایا جائے گا۔ نبی کے بعد جانشین اور خلیفہ کس کو بنایا جائے گا، یہاں بھی تلوار نکل رہی تھی۔ کسی نے کہا اوس سے، کسی نے خجرت سے، کسی نے کہا فلاں فلاں قبیلے سے، تلواریں نکلنے والی بات تھی۔ کیسے اختلاف حل ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الائمۃ من قریش، امام اور خلیفہ قریش کا ہوگا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیعت کیے، اور ان کو دیکھ کے پورا جم غفیر ٹوٹ پڑا بیعت کرنے والوں کا، ساری آدیاں تھپ گئیں، سارا طوفان ختم ہو گیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں علم کا تقاضا کہ جہاں بات عمل کی جائے، نبی کی بات پیش کر دی جائے تو آدمی چوں چرا نہ کرے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن کی بات اور شان تو یہ ہونی چاہیے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میں سوچوں گا، میں دیکھوں گا، میں پوچھوں گا، نہیں، کیا کہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں یا کوئی دردناک عذاب انہیں آ کر گھیر لے۔ تو علم کا تقاضا عمل کرنا ہے، عمل کے مطابق امت کو دعوت دینا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اختلافات آئے، جیسے اسامہ کو بھیجنے کا، مانعین زکوٰۃ سے قتال کا، پوری تفصیل ہے اس کی۔ یہاں میں ایک دو تین مثالوں کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی، امت اختلاف میں پڑی، تو پھر رائے اور قیاس سے مسائل حل نہیں کیے گئے، بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسائل حل کر لیے گئے۔ اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین میں اسی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ علم جب ہو جائے، جہاں عمل کا تقاضا ہو بندہ عمل کرے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، کہا کہ مجھے وراثت چاہیے، دادی کی میراث۔ ایک دادی آئی کہ میں فلاں کی دادی ہوں، مجھے وراثت چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ دادی کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے، پوتے کی وراثت میں دادی کا کچھ نہیں ہے، جاؤ لوٹا دیا۔ کس نے ایسا کیا؟ امت میں نبی کے بعد اونچا درجہ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایھا الناس خیر الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے۔
ابو بکر نے واپس کر دیا، دادی کی میراث میں حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ کرام نے گواہی دی کہ نہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دادی کو چھٹا حصہ آپ نے دلایا ہے، ملے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اور دادی کو چھٹا حصہ دلایا۔ ہے یہ جرات؟ آج ہمارے یہاں اگر کوئی جھوٹ بول دے تو جھوٹ کی تعویل کرے گا، غلطیاں کر جائے تو غلطیوں کی تعویل کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ نہیں آتا، انہیں سب آتا ہے، انہیں سب آتا ہے۔ ایک مرتبہ سعودیہ میں زلفی میں ایک جگہ ہم لوگ ایک پروگرام میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ملک کے بڑے مشہور عالم مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے۔ میں وہاں سے 60-70 کلومیٹر دوری پر تھا، مولانا کو گاڑی سے لانا لے جانا، بہرحال کافی دنوں تک وہاں جب تک زلفی میں تھے ہم لوگ قریب میں تھے، میں درس میں بیٹھا تھا۔ مولانا جب توحید و سنت کی بات کی تو 2-3 آدمی کھڑے ہو گئے، مولانا صاحب آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کیا ہمارے انڈیا پاکستان کے مولوی بڑے بڑے لوگ یہ باتیں نہیں جانتے، یہ حدیث نہیں جانتے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ سعودیہ والی حدیث پیش کر رہے ہیں اور انڈیا والی حدیث کیوں نہیں پیش کرتے؟ دیکھیں ذہنیت، سوچ۔ تو مولانا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ علماء نہیں جانتے، وہ علماء سب جانتے ہیں۔ اللہ نے یہود کہاں جا ذکر کیا کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں پہچانتے تھے؟ جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دیا ہے یہ نبی کو، ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا۔ کسی کے 10 بچے ہو تو بچوں کو پہچاننے میں غلطی کرے گا؟ اسی طرح علماء حق کو پہچانتے ہیں، لیکن تعصب کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے حق کو جاننے کے باوجود نہ قبول کرتے ہیں نہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ حق کو قبول کرنا، حق کی دعوت دینا اور فوری طور سے اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا، پھیلانا، یہ امت میں مطلوب ہے اور اسی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الطرق الحکمیہ فی السیاست الشرعیہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا، اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا اور ہاتھ میں چھری بھی تھی اور خون لگا ہوا تھا، اور کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ ایک لاش کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔ اب کوئی لاش کے پاس سے پکڑا جائے، ہاتھ میں خون میں چھری ہو، خون لگا ہو تو کیا ہے؟ واضح ہے کہ یہ قاتل ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے قتل کیا ہے، اور قتل کی سزا جو ہے نافذ کر دی گئی کہ بھائی جاؤ اس کو جو ہے سنگسار کر دو، رجم کر دو، جو اس کی سزا ہے، قصاص میں قتل کر دو۔ لے گئے قتل کرنے کے لیے۔ ابھی قتل کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا کہ ایک آدمی دوڑا آیا اور کہا رک جاؤ، تم جس شخص کے قتل کے جرم میں اسے قتل کرنے جا رہے ہو اس کا قاتل وہ نہیں بلکہ میں ہوں، مجھے قتل کیا جائے۔ اب تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ امیر المومنین کی جو پولیس تھی، جو عملہ تھا، یہ واپس خلیفہ کے پاس آیا کہ ایسا معاملہ ہو گیا، ہم تو جس کو قتل کرنے جا رہے تھے اس نے آ کے اقرار کر لیا۔ آج ہمارے ملک کی یہی صورتحال تھی نا میرے بھائیوں۔ کبھی کبھی ضمیر جب کسی کا جاگتا ہے، کتنے مسلمان بے قصور جیلوں میں بند تھے، لیکن جب اس شخص نے اقرار کر لیا کہ نہیں میں نے بم دھماکہ کیا ہے، میں اس کا مجرم ہوں، تو ان بیچارے قیدیوں کی جان چھوٹی۔ کبھی کبھی ضمیر ملامت کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں اس نے جا کے کہا کہ میں قاتل ہوں، مجھے قتل کیا جائے۔ پوچھا گیا اس سے کیا بات ہے، پوری تفصیل جاننی چاہیے۔ تو اس جو شخص آخر میں آیا تھا اس نے کہا کہ میں قاتل ہوں اور میرا اور اس کے مال کا کوئی تنازع تھا اور میں نے قتل کیا ہے۔ اب پہلا آدمی جس کو خون اور چھری کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا امیر المومنین میں ایک قصاب ہوں، میں نے وہیں قریب میں بکری ذبح کی اور مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، تو پیشاب کر کے ابھی میں فارغ ہوا تو کوئی آواز مجھے نظر آئی کراہنے کی، تو میں وہاں دیکھا کہ ایک لاش خاک و خون میں تڑپ رہی ہے۔
اسی درمیان آپ کی پولیس آ گئی، تو میں لاکھ کہتا کہ میں نے نہیں قتل کیا ہے، کوئی ماننے والا نہیں تھا اس بات کو، اس لیے میں نے اقرار کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا، میرا مالی تنازع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، کیا کیا؟ ایسا نہیں کہ جاؤ میں نے جو کہہ دیا ہو گیا، جو کہہ دیا بول دیا، نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، اسلام کا معاملہ ہے، دیت اور خون کا معاملہ ہے۔ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا بیٹے ایسا فیصلہ میری عدالت میں آیا ہے، تمہاری کیا رائے، کیا تم کیا فیصلہ دو گے، ذرا کچھ مجھے آئیڈیا دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فقیہ، بڑے دور اندیش سے دانا صحابی تھے۔ کہا ابا جان میری رائے یہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کہا کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے، یعنی میری جو حکمت، میں جس پوائنٹ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ آدمی جس نے قتل کیا ہے، اگر اس نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے تو اس نے وقت پہ حاضر ہو کر ایک کی جان بچائی ہے، اور اللہ نے کہا کہ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ تو یہ دلیل تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ تفقہ، آیت کا ترجمہ کہ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، کسی نے کسی کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ تفقہ بہت پسند آیا، اور مقتول کی جو دیت تھی خون بہا وہ بیت المال سے ادا کر کے دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے علم میرے بھائی اور دوستو، ایسا نہیں کہ ہم نے باپ دادا سے کیا ہے۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَانُوا لَهَا عَابِدِينَ، یہ مشرکین کا جواب تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور آج جتنے بدعتی پجاری یہ یہی جواب دیں گے، ہم باپ دادا سے کرتے آئے اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ مومن کا جواب ہونا چاہیے۔ اور مشرکین کا جواب تھا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَانُوا لَهَا عَابِدِينَ۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تفقہ علی رضی اللہ عنہ کو پسند آیا اور دونوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں علم کا معاملہ، کہ علم میں تواضع بھی ہونی چاہیے، عمل کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، دوسرے کی تفقہ، دوسرے کی فقہ اور دوسرے کی رائے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی لیے اس امت میں جو ائمہ کرام رحمہم اللہ تھے، یہ امت کے بہت بڑے علماء تھے جن کی تواضع و تقوی یہ تھا کہ کہہ دیتے کہ نبی کی صحیح حدیث جب آ جائے تو میری بات دیوار پہ مات دو، یہ تواضع و تقوی تھا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں، ہم جو چیز فالو کر رہے وہی درست ہے، تم غلط ہو، تمہاری حدیث صحیح نہیں۔ کبھی کوئی حدیث کو برا بھلا کہہ دیا، کبھی کسی نے صحابی کو برا بھلا کہہ دیا، ایسے واقعات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ عام طور سے اس کی جب یہ حدیث پیش کرتے تو جملہ کہتے معنی ذالک ان الذی ما اراد اللہ بہ خیرا لم یفقہہ فی الدین۔ اس آیت کا معنی یہی بالکل واضح ہے کہ اللہ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اس کو دین کی کوئی سمجھ بھی نہیں ملتی، جیسے کہ تیسا بالکل اسی طرح پتھر کی لکیر کی طرح باپ دادا کے نقش قدم پر رہتا ہے اور کچھ نہیں حق کو قبول کرتا۔ لیکن جب کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور یہی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب تم جہنم کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی برکت دی۔ شرک یہ اختلاف ہے، توحید یہ اتحاد کی دعوت دینے والا عمل ہے۔ ایک آدمی بدعتوں میں ملوث ہے، شرکیات کر رہا ہے، جب اس کے سامنے توحید کی دعوت دی جائے کہے گا دیکھو یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، گھروں میں اس کی وجہ سے اختلاف ہوگا۔ اسے نہیں پتا کہ اختلاف پھیل چکا ہے، فتنہ پھیل چکا ہے، لیکن یہ توحید کی دعوت سے یہ فتنہ مٹنے والا ہے۔ فتنہ تو موجود ہے پہلے سے، شرک سے بڑا فتنہ کیا ہوگا، بدعت سے بڑا فتنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو فتنہ موجود ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا ہے کہ جہاں
جب علماء کو بدنام کریں، کہیں جہاں علماء ہوتے ہیں وہیں اختلاف ہوتا ہے، دیکھو ہمارے پاس عالم نہیں، ہمارے پاس اختلاف نہیں۔ میرے بھائیو، اختلاف میں کوئی حرج نہیں، اگر کسی کے کسی نظریے سے، کسی بات سے، مسئلے سے اختلاف کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف واقع ہوا اور ہوگا، قیامت تک اختلاف ہوگا۔ اختلاف کا حل کیا ہے؟ سنت کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن اگر اس اختلاف کے نتیجے میں اگر آدمی فرقوں میں بٹ گیا تو یہ تباہی ہے۔ اختلاف واقع ہوگا، اختلاف کا حل یہ ہے کہ سنت سے جڑ کر کے اختلاف سے آدمی کو اپنے آپ کو نکال لے، لیکن اس اختلاف کے نتیجے میں اگر تفرقے بازی، فرقے اور تحزب اور گروہ بندیاں ہو گئی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اختلاف اس کے لیے وبال جان اور مصیبت کا سبب بن گیا۔ لیکن وہ اختلاف کی مسئلہ کو سمجھنا چاہ رہا ہے، دلیل چاہ رہا ہے، مزید اطمینان چاہ رہا ہے، سنت کے اور قریب ہو گیا، تو یہ اختلاف تو واقع ہوگا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ گواہی کون دیتا ہے؟ اللہ خود گواہ ہے، اللہ کے فرشتے گواہ ہیں، اور سارے اہل علم گواہ ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ لیکن آج کتنا بدنصیب ہے مسلمان کہ اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دیا، اللہ کے فرشتوں کی گواہی کو ٹھکرا دیا، اللہ کے علماء کی گواہی کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کی الوہیت میں غیروں کو شریک کر لیا۔ مدد مانگنا ہوا تو یا غوث المدد کا بیٹھا، نماز پڑھنا ہوا تو صلاۃ فاطمیہ اور صلاۃ خواجہ پڑھنا شروع کر دیا، سجدہ کرنا ہوا تو قبروں کے آگے جھک گیا۔ کتنا بدنصیب ہے، کتنا کھلا ہوا شرک ہے، اور اللہ کی گواہی کو بھی یہ نہیں مان رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کی گواہی نہیں مان رہا ہے۔ کہاں وہ، کس زمین میں وہ زندہ رہے گا؟ اللہ کے ہاں کس ملک کو لے کر کے وہ جائے گا؟ یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو علم کا تقاضا کہ بندہ رب کو پہچانے۔ اور علم کی دو قسم ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین وہ علم جس کے ذریعے بندہ توحید کو پہچانے، مثلا نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ سب کو جاننا ضروری ہے، لیکن انجیکشن لگانے کا طریقہ، بلڈنگ کا نقشہ بنانے کا طریقہ، اور اسی طرح سے اور جو دوسرے علوم ہیں، ڈاکٹر کے، انجینئر کے، اور میکینیکل انجینئر، اور الگ الگ، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ جانیں۔ لیکن نماز، وضو، طہارت، یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا فرض عین ہے، توحید کا علم سیکھنا فرض عین ہے، اور علم نبوی کے ذریعے ہی بندہ اپنے اس علم کو سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان انبیاء اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں، اور جس نے علم شرعی حاصل کر لیا اس کو گویا انبیاء کی وراثت سے ایک بہت بڑا حصہ مل گیا۔ اور اللہ نے ایسے ہی علم کے بارے میں کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک عالم کی عبادت علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے، علی وجہ البینہ ہوتی ہے، اور ایک جاہل کی عبادت بس بزرگوں سے سنا، پیروں سے سنا، غلط یا سلط۔ اس لیے عبادت کرنے سے پہلے عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، عبادت کا طریقہ، عبادت کا حکم اور طریقہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اس میں اپنی جانب سے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کا عمل ہمارے بھائی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو نبی سے محبت ہے، اس میں شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کی سنت کی پیروی کی جائے۔ عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں تو اس عبادت کا ثبوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کی محبت پر شبہ کا حق نہیں ہے، لیکن اس کا جو ظاہری عمل ہے سنت سے اس کی دلیل مانگنے کا حق ہے کہ میرے بھائیوں اس عمل کی دلیل لاؤ، سارے مسلمان مل کر کے نبی سے محبت اسی انداز میں کریں۔ اگر دلیل مل جاتی ہے، دلیل نہیں ہے تو ہمیں کہنے دیا جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امر
अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, रवाह मुस्लिम, कि जिसने हमारे दीन में कोई नई ऐसी बात ईजाद की जो इस दीन में नहीं है तो वो बात रद्द कर दी जाएगी। यह है मेरे भाइयों दीन का इल्म, सुन्नत का इल्म। और अगर किसी ने इल्म हासिल किया, आज हमारे यहाँ अगर कहीं प्रोग्राम इजलास होता, कुछ भाई तो शौक़ से आते हैं, कुछ दोस्तों के कहने पे आएंगे, कुछ लोग सोचेंगे यार कहाँ से फंस गया, तुम्हारे कहने पे आ गया, अब आइंदा मत बुलाना, मुझको नहीं जमता है जाना ऐसे मजलिस में, है कि नहीं मेरे भाइयों दोस्तों? ये सोच क्यों है? ऐसी सोच हमारे यहाँ क्यों पैदा होती है? अल्लाह की नेमतों में सबसे कीमती नेमत क्या है? अल्लाह की नेमतों में जन्नत सबसे कीमती नेमत है और वही हमें चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, जो इल्म हासिल करने के लिए रास्ता तय करता है, अल्लाह उसके लिए उस सफ़र के ज़रिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। कौन है जो जन्नत का रास्ता नहीं आसान करना चाहता अपने लिए? ये इज्तिमात, ये दुरूस, ये क्लासें, ये दौरे, ये कोर्स ऐसा नहीं है मेरे भाइयों कि आप पर बोझ है या आपको तंग कर रहे। दुनिया में जहालत फैली हुई है। हमारी औरतें अपने बच्चों की मोहब्बत में गले में तावीज़ लटकाएंगी कि मेरे बच्चे के अंदर बीमारी ना आए। उसे नहीं पता कि मोहब्बत में भी जान जाती है, और ये तो वो मोहब्बत है कि तुम शिर्क के रास्ते पे डाल रही हो। मोहब्बत वो हो जिससे अल्लाह की रहमत नाजिल हो। गले में तावीज़ डाल लेना, सीपी, मोती, कड़ा, छल्ला, धागा, ये सब चीज़ें पहन लेना ख़वातीन अपने बच्चों की मोहब्बत में करती हैं, लेकिन सुन्नत से सबूत होना चाहिए। वईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को रोज़ाना बुलाते और नज़र बद की दुआ पढ़ करके दम कर देते, कहते जाओ तावीज़ लटकाना, गले में कड़ा, छल्ला लटकाना, मोती, ये भले आप मोहब्बत में करती हैं, लेकिन इस अमल का सुन्नत से सबूत नहीं। अगर इल्म नहीं है तो ये इल्म आ जाने के बाद ख़त्म होना चाहिए, और अगर इल्म है और उसके बावजूद बंदा उसी पर कायम है तो यही है तकब्बुर, के हक़ आ जाने के बावजूद हक़ को ठुकरा देना, ये सबसे बड़ा किब्र है। अल्लाह हमें तवाज़ु अता फ़रमाए, इल्म के मुताबिक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और एक तबका ऐसा भी है हमारे समाज और माशरे में जो कहता है उलमा की क्या ज़रूरत है, अब तो हम खुद इल्म सीख लेंगे, नेट से इल्म हासिल कर लेंगे, सब कुछ मौजूद है नेट पर। इन बेचारों को नहीं पता कि अगर नेट से इल्म हासिल कर लिया जाता तो अरबों की ज़बान कुरान अरबी में उतरा, सारे अरब कुरान पढ़ लेते, समझ लेते, नबी की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अल्लाह जानता है कि इस कुरान को समझाने के लिए पैगंबर की ज़रूरत है, और पैगंबर का जो इल्म है नबी का वो अल्लाह ने उलमा को दिया, और फिर उलमा के ज़रिए इल्म फैलेगा। किताब पढ़कर कोई आलिम बन जाए तो ये 4 साल 5 साल आदमी डॉक्टरी पढ़ता है, अंग्रेज़ी ज़बान सीख ले और हर किताब को पढ़कर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन उस्ताद के ज़रिए इल्म सिखाने का अल्लाह का निज़ाम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको क्या कहा? इक़रा। आपने क्या कहा फिर? मा अना बिक़ारी। ये बात उस्ताद से कहेगा, नेट से कोई कहेगा? किताब से कहेगा कि मुझे नहीं समझ में आती, ज़रा ये किताब समझा दे। तो इल्म उस्ताद के ज़रिए सीखा जाता है, उलमा के ज़रिए इल्म सीखा जाता है। एक तबका जो कहता है उलमा के क्या है, उलमा की जो है शान में गुस्ताखियाँ या हक़ारत, मेरे भाइयों बड़ा ख़तरनाक मामला है, बहुत ख़तरनाक मामला है। उलमा पे तबसरे करना, पीठ पीछे ग़ीबत करना। बाज़ उलमा ने लिखा है कि लुहूमुल उलमाए मस्मूमा, उलमा का गोश्त बड़ा जहरीला होता है। ग़ीबत क्या है? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना ये ग़ीबत है, लेकिन मरा हुआ वो भाई जिसका गोश्त जहर आलूद हो गया हो, तो जहरीला गोश्त मरे हुए भाई का कोई खाएगा? उलमा की ग़ीबत करना वैसा ही है जैसे कि मरे हुए भाई का जहर आलूद गोश्त कोई खाए। लुहूमुल उलमाए मस्मूमा, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है मेरे भाइयों और दोस्तों। उलमा पे तबसरे करना, नक़द करना,
یا اسی طرح سے کہ ہم ان کی کوئی اہمیت نہیں، ہم خود سے پڑھ لیں گے، آدمی فتویٰ دینا شروع کر دے، یہ علم کا تقاضا نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو جاننے والوں سے، علماء سے پوچھ لو، ان سے علم حاصل کرو، ان کے حلق میں شرکت کرو، ان کے دروس میں شرکت کرو، اور اس طرح سے ان کے ذریعے تمہیں علم ملے گا۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے تھے العلماء سرج الازمنہ وکل عالم سراج زمانہ، علماء زمانے کے چراغ ہیں اور ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہوتا ہے جس سے اس کے زمانے والے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ یہ کوکن کا خطہ اب جب سے بھی یہ علاقہ ہو، کسی زمانے میں مولانا عبدالصمد شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داؤد راز صاحب کا دور تھا، مولانا جو ہے مختار ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اس کے بعد مولانا عبدالحق صاحب ایک زمانے میں آئے، مولانا امیر ریاضی صاحب بیچارے ابھی بڑھاپے میں گرچہ زندہ ہیں، وہ طاقت نہیں رہی، اس کے بعد پھر دوسرے علماء آئے، پھر جو نئی جو جماعت کی ایک طرح سے نشأت ثانیہ کے طور پہ جو دور شروع ہوا، مولانا عبدالسلام صاحب کا دور آیا، مولانا سعید بستوی صاحب موجود ہیں، کوکن میں مولانا عبدالواحد صاحب ہیں، مولانا عبدالمعید صاحب تو آپ کے زندہ جاوید مثال ہے۔ اس کے بعد اور یہ زمانہ آئے گا کہ اللہ بھیجے گا، اور ہر عالم کا اس کے زمانے میں یکساں درجہ تھا۔ جو لوگ مولانا داؤد راز کا درس سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ وہ اس زمانے کی کتنی بڑی ضرورت تھے۔ جو آج کے اس علماء کے زمانے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ علماء کتنی بڑی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ وَكُلُّ عَالِمٍ سِرَاجُ زَمَانِهِ، ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہوتا ہے جس سے اس کے زمانے والے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ کتنا بد نصیب ہے جو علماء سے روشنی نہ حاصل کرے اور خود ہی فتویٰ دینا شروع کر دے، خود ہی جو ہے علماء کی جگہ لے کر کے حلال اور حرام کا حکم لگانا شروع کر دے۔ میرے بھائیو، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ علم کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ سیکھ کر کے عمل کرے، اور اگر کچھ نہیں جانتا تو پہلا پیغام کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا۔ ہمارے نبی کی پہلی سنت اور پہلا فرمان اقرا کا جو ہے وہ یہی کہ ما انا بقارئی، اور صدیق کا جو معاملہ یا فاروق رضی اللہ عنہ کا معاملہ کہ نہیں جانتے، لوگوں نے بتایا، اس کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بدکار، ایک پاگل عورت نے بدکاری کی، تو حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو سنگسار کر دو۔ سوچئے، بہت عام سا حکم ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، لیکن خلیفہ نے فیصلہ دے دیا کہ اس نے بدکاری کی ہے، اب اس دیوانی عورت نے اب اس کی گرد اس پہ جو ہے اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، پوچھا کہاں لے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس نے بدکاری کی ہے اور خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو سنگسار کرو، پتھر سے مار کے ہلاک کر دو۔ کہا لے چلو واپس لے آئے۔ کہا کہ امیر المومنین، حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، پاگل جب تک صحیح نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے جو کہہ دیا آرڈر تو آرڈر، جو کہہ دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، غلطیاں ہوتی ہیں۔ کل اسی ملک میں جس پوسٹ پر ایک شخص نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں، لیکن جتنے دہشت گرد ہیں سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کو رسوائی ہوئی، مسلمانوں نے بہت ہی ملال اور بہت ہی صبر کے گھونٹ پیے، لیکن اللہ کا نظام دیکھو کہ اسی ملک میں اسی پوسٹ پر بیٹھا ہوا آدمی اقرار کر رہا ہے کہ سارے دہشت گرد فلاں تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا نظام، عہدہ ایک، منصب ایک، ملک ایک، عوام ایک۔ کل ایک نے جھوٹ بول کے اگر دل آزاری کی تو اللہ نے انہی میں سے ایک کو پیدا کیا اور سچائی سامنے آئی۔ یہ ہے سچائی کا اقرار اور اشہاد اور شہود۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ سے جڑو، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے گا، بندوں کو آزماتا ہے۔ جس طرح ملک کے معاملے میں بندے آزمائے گئے، ہمارے علماء آزمائے گئے، جماعت اہل حدیث کے نوجوان آزمائے گئے، علم کے معاملے میں میرے بھائیوں آج یہ جماعت اور زیادہ آزمائش کا شکار ہے۔ شرک کا، بدعت کا، کفر کا، جاہلوں کا معاملہ تو الگ، خود خوارج کا طبقہ
کفر کے فتوے دینا، اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان چیزوں سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ قیامت تک اللہ کا علم یہ باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا یا علم کی فضیلت عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی صرف عبادت کرتا ہے، دوسرا صرف علم حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا نفلی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ علم کے بعد وہ دوسروں کو سکھائے گا، اور عابد کی عبادت اس کی ذات تک محدود رہے گی، اور عالم کا علم یہ پوری دنیا تک پھیلے گا، پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، علم کی قدر کرو، علم کا جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، اس کو پہچانو۔ یا علماء کی ناقدری کا جو دور ہے، اس دور میں علماء کی جو قدر ہے اس کو دیکھو کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں نہیں جانتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا عالم ہو گیا اور بڑے علماء کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی عراق سے چل کر کے مدینہ آیا امام مالک کے پاس۔ عراق سے مدینہ 2000 کلومیٹر کی دوری کوئی معمولی دوری نہیں ہے۔ آیا 40 مسائل لے کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں، وہاں آپ کے علم کا شہرہ ہے اور آپ سے یہ مسائل کا جواب چاہیے۔ تو امام مالک نے 4 سوال کا جواب دے دیا اور کہا 36 کے بارے میں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ بہت حیران کہ ارے پورے عراق میں آپ کے علم کا شہرہ ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جانتا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا، امام مالک تھے بھی بڑے عالم، امام مالک امام دارالہجرہ اور اس زمانے کے مشہور عالم اور محدث، کہا جا کے کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ وفات کا وقت آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان آپ کی عمر تو علم حدیث میں گزری، آپ کو بہت زیادہ فکر کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہا کہ بیٹے میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی عراق سے 40 سوالات لایا تھا، 4 سوال کا جواب دے دیا تھا اور 36 کا نہیں دیا تھا۔ تو جو 36 کے بارے میں کہا تھا کہ لا ادری میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں تو اطمینان ہے کہ کہہ دیا نہیں جانتا، اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ 4 کا جو جواب دے دیا تھا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو تو اللہ کے میری پکڑ ہو۔ یہ علم تھا میرے بھائیو اور دوستو۔ اگر آج ہماری یہ سوچ ہے کہ اگر جواب نہیں دوں گا تو بہت بے عزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ کہاں امام مالک کا علم ہے کوئی اس پلے کا؟ قیامت تک امام مالک جیسا کوئی محدث آئے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب الموطا کے مصنف امام مالک کا اسوہ تو یہ تھا۔ ہمارا اور آپ کا مزاج اور طریقہ کار کیا ہوا؟ کسی عالم کے 2-4 تقریر سن لیے، 2-4 کیسٹیں سن لیے، 2-4 کتابیں سن لیے تو اب مفتی بن گئے، بس ختم، فتویٰ دے دیے، نیٹ سے جو ہے فارورڈ کیے، ادھر سے ادھر میل بھیج دیے 2-4، اب سمجھے کہ اب تو مفتی ہو ہی گئے۔ یہ میرے بھائیو ہلاکت کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ علم کا جو تقاضا ہے کہ بندہ عمل کرے، تواضع اختیار کرے۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها وانت خیر من زکاها۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما اور ہمارے نفسوں کا تزکیہ فرما، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ۔ اللہ علم کو علماء کو موت دے کر کے اٹھا لے گا۔ بڑا عالم مر گیا، اس کے بعد کا عالم اس پلے کا نہیں آیا، وہ بڑا مر گیا، اس کے بعد کا ماضی قریب تو چھوڑیے، ابھی آپ 10-20 سال کے عرصے کو دیکھ لیجئے، خود جو ہے عالمی پیمانے پہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین یا شیخ بکر ابو زید، ہمارے ملک میں مولانا شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ، آپ نے ان لوگوں کا دور دیکھا ہے۔ کیا بتائیے کہ ان کے جانے کے بعد وہ جگہ پوری ہوئی؟ ان علماء کے بعد اس طرح کا کوئی محدث یا فقیہ آیا ہندوستان کے سرزمین پہ؟ یہ آپ کے دور کی بات ہے۔ اسی طرح پچھلے عرصے کا بھی مقارنہ کر لیجئے۔ اللہ علم کو سینوں سے نہیں اٹھائے گا، علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء چلے جائیں گے پھر جوہلا ان علماء کی جگہ لے لیں گے، اور اس کے بعد وہ جوہلا کیا کریں گے؟
خود بھی بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیا آج ہماری مسجدیں اچھے خطیبوں سے خالی نہیں ہیں؟ کیا آج ہماری درسگاہیں اچھے مدرسین کی تلاش میں نہیں ہیں؟ کیا آج ہماری مسند درس اچھے عالم کے انتخاب پہ جو ہے ادھر ادھر نہیں بھٹک رہی ہے؟ یقیناً ایسا ہے میرے بھائی اور دوستو، اور یہ امت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ اس لیے عزیزوں اور دوستو، علم سیکھنا، علم کو پھیلانا، علم کے مطابق عمل کرنا، علم کے مطابق عمل کر کے دعوت دینا، اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، جس کو اللہ نے اس ایک سورہ میں بیان کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یقیناً انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے اور اس عمل کی لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور دعوت کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے رہے، کہا کہ وہ خسارے میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں حسن غریب سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعونہ، دنیا کی ہر چیز پر لعنت برستی۔ دنیا ایک ملعون چیز ہے، ملعون ما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے سب پر اللہ کی لعنت برستی ہے، الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما۔ اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہے یا اللہ کے ذکر کے ذریعے جن چیزوں سے مدد لی جا رہی ہے یا اللہ کے دین کی خاطر مدد لی جائے، یعنی جس کا تعلق دین سے جڑا ہے، رب سے جڑا ہے، علم سے جڑا ہے، سیکھنے اور سکھانے سے، یہ چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ یعنی آدمی روزی حاصل کرے، کاروبار کرے، ایسا نہیں کہ اس پر لعنت برستی ہے۔ ایک کاروباری کاروبار کرا، رشوت سود جھوٹ سب کیا، دوسرا کاروباری کاروبار کرتا ہے، بسم اللہ، زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تجارت میں بھی اللہ کا ذکر شامل ہوتا ہے، کاروبار میں اللہ کا ذکر، سواری پر بیٹھا اللہ کا نام لے کر کے بیٹھا، جو ہے کمپیوٹر آن کیا اللہ کا نام لے کے، کوئی عمل اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ لیکن وہ عمل یا وہ جگہ جو اللہ کے ذکر سے بالکل خالی ہو، کہا ایسی جگہ اور ایسی دنیا اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے انسان جو اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر سے اپنے لطف نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الذو بیا ذا الجلال والاکرام، لوگو تم یا ذا الجلال والاکرام کے ذریعے لذت حاصل کرو، لطف حاصل کرو۔ آج ہمیں لطف کیسے ملتا ہے؟ گانا گانے سے، کسی کو ارے تیری ایسی کے تیسے خوب گالی والی دے کر بلانے سے بہت مزے لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذو بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے ذریعے لذت حاصل کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اور آپ نے نصیحت بھی کیا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صلی اللہ علما نافعا، اللہ سے نفع پہنچانے والا علم طلب کرو۔ ڈگریوں کا علم نام نہیں ہے، ڈگریاں وظیفے اور ملازمت کے تو کام آئیں گے، لیکن نفع بخش وہ علم ہے جس سے بندہ جس پہ عمل کر کے اس عمل کی لوگوں کو دعوت دے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انفعنی ما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ اے اللہ تو نے مجھے اے اللہ تو مجھے جو علم تو نے سکھایا ہے اس علم کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا، اور فائدہ پہنچانے والا علم ہی مجھے عطا فرما، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اے اللہ تیرا ہر حال میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن دعاء لا یسمع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے دل سے جس کے اندر تیرا خوف نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ تو علم کا جو تقاضا ہے عمل، خشیت الہی،
شکر گزاری، یہ تقاضا میرے بھائیوں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اور یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اسی دعا کا حکم دیا، اور یہی عمل پوری زندگی آپ کی زندگی میں، پوری عمر آپ کی زندگی میں چھایا رہا۔ اسی کی آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بتایا ایک معمولی سی چیز جسے ہم سمجھتے ہیں، کہا اے ابو ذر میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ کون سا علم سکھایا؟ کہا کہ ہر نماز کے بعد تم آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرو۔ یہ ایک علم ہے جسے آپ نے کسے سکھایا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، اور یہ کہہ کے کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ اپنے کسی دوست کو اسی انداز میں ذرا علم سکھائیے، سچی محبت جیسا کہ نبی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کی، کوئی سنت اور کوئی علم سکھائیے اور اس سنت کو اور اس طریقے کو زندہ کیجئے۔ یہی مطالبہ ہے میرے بھائیوں، یہی تقاضا ہے اور یہی جو ہے مطلوب ہے ہم سے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس بنی گاؤں میں جن بھائیوں نے، جن ساتھیوں نے، ہمارے سرکھوت صاحبان، ڈاکٹر صاحبان نے اور دوسرے ساتھیوں نے، سب کا نام تو میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال جن لوگوں نے بھی ایک طرح سے علم نافع اور توحید سنت کے اس چراغ کو جلانے کی کوشش کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ یہ چراغ قیامت تک جلتا رہے، اپنی روشنی بکھیرتا رہے، اور آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ روشنی اور یہ کرن پھیلتے جائے گی اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سب کو دیتا جائے گا۔ شرکت کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، سارے لوگوں کو اللہ اجر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہماری اس نشست کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔